صحیح. ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک تو دوسرا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے موجودہ صورتحال میں امریکہ اور ایران مذاکرات کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور کیا نتائج ایکسپیکٹڈ ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں اس کے نتائج تو ظاہر ہے بہت ہی فلوئڈ ہیں، بڑے ان کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ جیسے ہمارے کولیگ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا رول جس طرح سے سامنے آیا ہے اور پاکستان نے جس طرح سے یہ پورے کا پورا تنازع جو ہے جس کی کوئی جو ہے وہ کل جو ہے وہ کوئی کروٹ بیٹھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اور ابھی تک بھی یہی صورتحال ہے. کہاں ہم چلے تھے ایک ڈیل پہ، پھر معاہدہ، پھر کوئی ڈیکلیریشن، اور الٹیمیٹلی پھر طے یہ پایا کہ ایک ہم میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے ایک ایم او یو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بات ہوگی کہ چیزیں جو ہیں وہ معاہدے کی یا حتمی شکل میں پہنچتی ہیں یا نہیں. اور یہ بھی جو انجینئس پلان ہے وہ پاکستان کا ہی ہے کہ جب دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک میدان جنگ سے فاتح جو سمجھ کر نکلنا چاہتی ہیں تو کیا کیا جائے پھر ان کے لیے. ایک جو ہے وہ ایمپائر ہے اور اس کے لیے بہت پرابلم ہے وہ کرے، اور دوسری جو ہے وہ پارٹی وہ ہر صورت میں جو ہے وہ آپٹیکلی فتح اس کے پاس ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. تو آخر دوسری پارٹی امریکہ جو ہے وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ کیسے نکلے اور اس کو نکلنے میں ہیلپ آؤٹ کیسے کیا جائے. تو پھر ایک بہت ہی ریٹوریکلی ایمبیگوس قسم کا جو کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اسٹیٹ لیول پہ تو اس کو پبلش بھی نہیں کر رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ نہیں کریں گی. میں نہیں یہ توقع کر رہی کہ اس کا متن جو ہے وہ بہت جلدی ہمارے سامنے آ جائے گا. جتنی لیکس ہیں وہ بھی اتنی ایمبیگوس ہیں کہ اگر آپ اس کو کلاز بائی کلاز پڑھیں تو دونوں پارٹیز جو ہیں اپنے لیے اس کو ایز اے وکٹری اسے پریزنٹ کر سکتی ہیں. تو پاکستان کا اس ایم او یو کا ڈرافٹ جو ہے اس کا متن کا تعین کرنا اور دونوں پارٹیز کو اس پہ اگری کرنا، اور پھر اسرائیل کے جیسے سپوائلر کے ہوتے ہوئے جو کہ تمام ریڈ لائنز کو کراس کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. کل تک انہوں نے داہیہ پہ پھر اٹیک کر دیا ایک خالی بلڈنگ پہ، اور ہیبرو میڈیا باقاعدہ یہ پبلش کر رہا تھا کہ ہم امید کر رہے ہیں ایران ہم پہ اٹیک کرے گا. اور یہ جو معاہدہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک ایم او یو جو سائن ہونے جا رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. تو ایم او یو کے 14 نکات جو لیک میں سامنے آ رہے ہیں، اگر آپ ان کے 4-5 پہلے پوائنٹس ہی دیکھیں تو دونوں پارٹیز جو ہیں اپنی فیس کیپنگ کے لیے ان کو استعمال کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ اتنا ایمبیگوس سا اس کا لکھا ہوا ہے کہ وہ جی کھل جائے گی، 60 دن کے لیے کھلی رہے گی، کیونکہ یہ معاہدہ بھی ظاہر ہے لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتا، 60 دن کے لیے ہے معاہدہ نہیں، سوری ایم او یو، تو 60 دن کے لیے کیا گیا ہے. تو ٹرمپ یہ کہیں گے کہ جی اس پہ کوئی ٹال نہیں ہے، کھلی ہوئی ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی وکٹری ہے. ہم اپنی طاقت سے، ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، ہم نے اسٹیٹ آف ہرمز کو کھلوا دیا. اور ایران جو ہے اس کے پاس وکٹری یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی انوائرمنٹل فی لیں گے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کا جو ڈسٹریبیوشن ہے بٹوین عمان، ایران اور گلف کنٹریز کوئی 50% ادھر ہوگا، جو ہے وہ اس طرف سے ہوگا. صحیح ڈاکٹر صاحب بس ساتھ ہی رہے گا. جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ گمبھیر، کتنی گہری اور کتنی جو ہے وہ حل نہ ہونے والی تھی اور حل نہ ہونے والی ہے، اس میں ایک خطے کو جو ہے وہ جنگ سے بچانا اور بچانے کی کوشش میں مسلسل لگے رہنا. اور پھر وہ لگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل ول بھی ہے، آپ کے پاس ڈیٹرنس بھی ہے، کنونشنل بھی، آپ کی ڈپلومیٹک جو ہے ایک پوسچرنگ بھی ہے، آپ کی جو محنت ہے وہ بھی ہے، سال ہر سال کی دوست ہیں، پارٹنرز ہیں، الائز ہیں، آپ نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے، آپ سے ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا. ایران جیسا ملک جو ہے ایک طرف آذربائیجان ہے، ان کے ساتھ بھی کھٹاس چلتی ہے، ترکیے کے ساتھ بھی ان کا تھوڑا سا پرابلم ہے، گلف کنٹریز کے ساتھ بھی ہے، رشیا اور چائنا کے ساتھ ان کی دوستی بہت ٹرانزیکشنل ہے اور بہت ریسنٹ ہے. ان کی سیولائزیشنل یا امپیریل جو اینیموسٹی ہے اس کی ہسٹری بھی بہت لمبی ہے، تو ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، لیکن صرف اپنے ناظرین کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ سچویشن ہے کیا. اور دوسری طرف اسرائیل ہے جو کہ چوزن لوگ ہیں اور ان کی چوزن لینڈ ہے اور جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، وہ جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان حالات میں ایک خطے کو جنگ سے بچانا اور پھر جنگ کو ٹالتے رہنا
اور گلف کنٹریز کو ڈائریکٹ اس میں انوالو نہ ہونے دینا، یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو ایک پروگرام میں یا ایک چیپٹر میں شاید نہیں بیان کیا جا سکتا. اور اسرائیل کو یہ بات بہت کھلی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ اپنی پوسچرنگ امریکہ کے اندر اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو فوجیں ہیں وہ انٹیگریٹ کر جائیں. جو انہوں نے ایک آرٹیکل جو ہے وہ 224 جو ہے اپنا سینٹ میں بل جو ہے وہ بھیجا ہے اس پہ ڈسکشن کے لیے. اور پھر ٹام کارٹن ہے ان کے ایک سینیٹر، انہوں نے ریسنٹلی دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کو مرج ہونے کی بات کی ہے. تو ان کو دیوار پہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اس ریجن میں ہم irrelevant ہو گئے ہیں. گلف کے کنٹریز کے لیے بہت بڑا ریالٹی چیک تھا جو ان کے ساتھ ہوا، اور اب وہ اپنے نہ صرف یہ کہ اپنی سیکیورٹی، اپنی اکانومی ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں، وہ بائیلیٹرل ریلیشنز کی طرف جا رہے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ اس ریجن میں اپنے پارٹنرز اور الائز کے ساتھ مل کر ایک سیکیورٹی فریم ورک پہ کام کر رہے ہیں جو کہ ریجنل پرابلمز کا ریجنل سلوشن ڈھونڈے گا، الائن ہوگا چائنا کا جو فیوچر کا ویژن ہے 2035 ٹو 40، جس کے اندر جو ہے انڈیویزیبل سیکیورٹی ہے، کنیکٹیویٹی ہے، سیولائزیشنل انیشیٹو ہے. تو ہمیں کسی تھانے دار کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن یہ سب کچھ بہت سٹل ہوگا. اس میں ایران کی ہمت، ان کی ڈیٹرنس، ان کا ایبزارب کرنے کا کی کیپیسٹی اپنی جگہ پہ ہے. چائنا اور رشیا کی سپورٹ اور ہماری سپورٹ، وہ اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پیشنس گلف کے کنٹریز کی، تو یہ ایسے لگتا ہے ایک دم سے جیسے ابھی ایڈمرل صاحب فرما رہے تھے، اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ دا ٹرم، کہ اس جنگ نے مسلمانوں کو امن کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا ہے. ہمیں دھکیلنا ہی پڑنا تھا، ویسے ہم نے نہیں جانا تھا کہ امن ادھر ہے تو اچھی چیز ہے، ہمیں اس طرف چلے جانا چاہیے. تو اب یہ دھکیل دینے کے بعد جو ہے آف کورس جو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب چیزیں جو ہیں آگے کس طرف سے جائیں گی. اور یہ دروازہ پاکستان کھول رہا ہے جس میں ایران کا جو ایشو ہے اٹ ول بی جسٹ اے چیپٹر ان این انٹائر بک، جو کہ رشیا، چائنا، گلف کے کنٹریز، سینٹرل ایشیا، ایسٹ ایشیا، ایون مینا ریجن جو ہے وہ مل کر پورا گلوبل ساؤتھ اپنے جو فیوچر ہے اس کو تھوڑا بہت جو ہے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہمیں لوگ لڑواتے رہیں گے اور ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ کیا یہ گلوبل ساؤتھ صرف جو ہے وہ کلر ریولوشن کے لیے رہ گیا ہے، یا کوس کے لیے، یا یہاں پہ جو ہے وہ ٹیررسٹ جو ہے پہلے آ کے ویسٹرن بنائیں گے پھر انہیں آ کے انہی کے خلاف جو ہے مقابلے ہوتے رہیں گے؟ تو یہ تماشا ہماری آنے والی نسلوں کو نہیں بھگتنا ہے. ہمیں ان مسائل کا کوئی حتمی حل ڈھونڈنا ہے، اور اس سے بڑی فخر کی بات نہیں ہو سکتی ایز اے پاکستانی کہ پاکستان جو ہے اس کا فور رنر ہے. اینڈ آئی ہیو بین ٹولڈ کہ یہ جو ایم او یو سائن کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ کام کرنے والے they were not even sleeping for like 22 hours جو ہے وہ 2 گھنٹے صرف جو ہے وہ سو رہے تھے. اور جانے آپ دیکھیں ہم کس طرح سے چمکھی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، کہاں کہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور کہاں کہاں ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جو براڈر گین ہے وہ کس میں ہے. اور اسرائیل اس قدر اس میں آئسولیٹ ہو گیا ہے کہ اس ایم او یو کو اگر دیکھیں تو یہ پوری کی پوری وکٹری ہے